احباب گرامی، کائنات کا بنانے والا رب اس بات کی خبر دیتا ہے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان، کائنات کا مکمل نظام وہ زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک پھیلا ہوا جیسا بھی نظام ہے، اس کا خالق و مالک وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی بھی طرح سے برابری نہیں کر سکتا۔ اپنی اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذمے دعوت اور جہاد کا کام لگایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ سیدھے رستے کا راہی بن کر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر گئے، اور ان انبیاء نے ساری زندگی اسی بات کا سبق دیا کہ لوگوں، تمہارے سامنے جو دن رات کی حرکت ہے، سورج، چاند، ستاروں کی اللہ رب العالمین نے جو جگہیں مقرر کی ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، اور تم ان کا مشاہدہ کرتے ہو۔ یہ سارا اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے۔ یہ کوئی عام ہستی یا کسی عام وجہ سے یا اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، ان کو کوئی چلا رہا ہے۔ اس لحاظ سے اس سورت کے آغاز میں ابھی تک ہم نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے پڑھی ہیں کہ اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں کیا کیا دلائل دیے۔ اب اتنی ساری دلیلیں دینے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس بات کا انکار کرے کہ اللہ رب العالمین بھی رب ہے اور اس کے ساتھ دوسرے بھی شریک موجود ہیں، بندہ یہ بھی کہے کہ ہاں اللہ بھی موجود ہے، لیکن جہاں وہ اتنے سارے کام کر سکتا ہے مان لیتے ہیں، لیکن ہماری طبیعت نہیں مانتی کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو انسان کے اپنے ذہن میں، ہر پڑھنے والے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ تعجب ہوتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ جو عین، جیم اور بے، جسے ہم عجب کہتے ہیں، عجیب کہتے ہیں، یہ والا جو مادہ ہے قرآن میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ بسا اوقات اس کا استعمال اس انداز میں ہوتا ہے کہ انتہائی پسندیدہ چیز کے لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کو کان یعجبہ التیمن، آپ کو داہنی جانب پسند تھی، آپ داہنی جانب سے اچھے کام شروع کیا کرتے تھے، جوتا پہننے میں، لکھنے میں، اور اسی طریقے سے کھانا کھانے میں، کنگھی کرنے میں آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے داہنی جانب کو پسند کیا کرتے تھے۔ یعنی یعجبو کا جو عین جیم با کا جو مادہ آیا ہے وہ پسندیدگی کے معنوں میں آیا ہے۔ بسا اوقات یہ عجیب چیز کے لیے، حیران کن چیز کے لیے، انہونی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگ اس بات پر تعجب کا شکار ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کی طرف وحی نازل کر دی۔ تو تعجب کئی چیزوں کے لیے، کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ کسی پسندیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے، دوسرا یہ کہ کسی انہونی کے لیے، اور تیسرا یہ کہ کسی گندی بات کو شو کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عربی کا مشہور مقولہ ہے، عجبت من بخلک، مجھے تمہاری کنجوسی پر حیرت ہوتی ہے، اس میں بھی یہی مادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی یہی مادہ استعمال کیا ہے، تو اب ہم اس کا معنی متعین کر سکتے ہیں۔ کہا بل عجبتا، آپ ان پر تعجب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو تعجب ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ اللہ تو نے اتنی دلیلیں دیں، اتنی باتیں ان کے سامنے رکھی، اور پھر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ گویا کہ انہونی والا معاملہ یہاں پر ہے کہ سب کچھ انسان کو سامنے دے دیا جائے، سب کچھ رکھ دیا جائے، اور پھر بھی وہ یہ کہے کہ مجھے میرے رب نے کچھ دیا نہیں، مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی، میرا کہاں چٹائی ہے، وہ یہ بات کہے۔
تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم یہ کہیں گے کہ پڑھنے والے، سننے والے اور اے نبی ہر ایک کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ کو تعجب ہوتا ہے اس کی اس بات پر۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ مشرک کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ میں نے پچھلے دنوں بھی مثال دی تھی آپ کو کہ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے ایک دوسرے سے لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو لاش کو چھپانے کے لیے اس نے کوے کی پیروی کر لی، اس نے رب کی پیروی نہیں کی جس نے قتل سے منع کیا تھا۔ یعنی انسان جب مطلب ہو تو پھر کوے کو بھی اپنا امام بنا لیتا ہے، جانوروں کے پیچھے بھی لگ جاتا ہے، اور جب اپنا مطلب نہ ہو، جب اپنی مرضی کرنی ہو تو پھر رب ذوالجلال کو بھی ڈی گریڈ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات اللہ نے فرمائی بل عجبتا، آپ کو ان کے اس معاملے پر تعجب ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے اور دینی غیرت ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے چلو نہیں مانتا تو نہ ماننے، نہیں، ہمیں اس کے اوپر تعجب آنا چاہیے کہ کمال ہے کہ تم مان ہی نہیں رہے ہو۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ بھوکے کے سامنے کھانا رکھ دو اور وہ آنکھیں بند کر کے کہ کھانا ہے ہی نہیں ہے، میں تو بھوکا ہی مروں گا۔ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ بلی موجود نہیں ہے، اسے بلی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ چڑھتا ہوا سورج دیکھ کر آنکھیں بند کر کے کہے نہیں جی اندھیرا ہی ہے، تو پھر ان لوگوں کی عقل پر ہی ماتم کیا جائے گا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعجب اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ان کی حالت بھی دیکھیے کہ وَيَسْخَرُونَ، وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، وہ تو دین کی باتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ اب یہاں سے میرا بھائی ایک کردار کی نشانیاں شروع ہو رہی ہیں، اس میں مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہم سب کو جھانکنا ہے، اور ہمیں یہ کردار تلاش کرنا ہے کہ یہ معاشرے میں ہمیں کہاں کہاں نظر آتا ہے۔ اس کردار کی پہلی نشانی یہ ہے یسخرون، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جنت پر بھی لطیفے سناتا ہے، قبر پر بھی سناتا ہے، جہنم پر بھی سناتا ہے، اور اللہ کی ذات تک پر لطیفے سناتا ہے۔ کیا یہ مذاق اڑانے کے زمرے میں نہیں آتا؟ اگلی نشانی ہے اذا ذکروا، جب آپ ان کو نصیحت کی بات کرتے ہیں، جب ان کو منع کرتے ہیں، ان کو خیر کی تلقین کرتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، منکر کاموں سے روکتے ہیں، ان کو معاشرے کے اندر فتنہ کھڑا کرنے سے منع کرتے ہیں، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جی مولوی صاحب آپ تو بات کو الٹا رنگ دے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یذکرون، وہ نصیحت نہیں حاصل کریں گے۔ یہ دوسری ان کی نشانی ہے کہ ان کو سمجھاؤ، جتنا مرضی سمجھاتے چلے جاؤ، لیکن وہ اپنی اڑی پر اڑے رہیں گے، وہ کبھی تمہاری بات کو سمجھیں گے نہیں۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ اذا رأوا آیۃ، جب کسی نشانی کو دیکھتے ہیں۔ اس نشانی سے مراد ایسی نشانی ہے جو لاجواب کر دے۔ اس کو گرامر کی زبان میں کہا جاتا ہے، جو آیتن کے اوپر دو زبریں، ان کو کہا جاتا ہے تفخیم، تفخیم شان کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین نے ایسی نشانی دکھا دی جس نے ان کے منہوں کو بند کر دیا، لاجواب کر دینے والی نشانی۔ جب وہ ایسی لاجواب ہو جانے والی نشانی کو دیکھتے ہیں، یستسخرون، اس کا ترجمہ بھی ہم نے کیا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ پیچھے یسخرون کو دیکھیں اور یستسخرون کو دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں معنی کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں حروف دوسرے میں زیادہ ہیں اور پہلے میں کم ہیں۔ اور عربی کا اصول ہے کہ جب ایک معنی دینے والے الفاظ ان میں حروف زیادہ آ جائیں تو ان میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ عام طور پہ تو مردہ کو زندہ کرنے پر مذاق اڑاتے ہی ہیں، لیکن جب آپ ان کو کوئی دلیل دے دیں، ان کو کوئی نشانی دکھا دیں تو پھر دھڑلے سے مذاق اڑاتے ہیں، پھر دین کو مزید تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ کردار پایا جاتا ہے۔ اور اس نشانی کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بھائی کھلا جادو ہے۔ یہ 4-5 نشانیاں اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ آج کا انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ جادو ہے، انگلش میں اس کو سپرسٹیشیس کہا جاتا ہے، تہمات بھی کہا جاتا ہے، کہ لوگ اس کو کہتے ہیں اب سائنس کا زمانہ ہے، اب باتیں سچی ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو بات میرا بھائی یہ ہے کہ دنیا یہ نہیں کہتی کہ یہ جادو ہے، دنیا کیا کہتی ہے؟
بس جی یہ بگ بینگ ہے، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے کہ اس کا کوئی سر پیر ہے، کوئی اس کا رہنما موجود نہیں ہے، بس یہ چل رہے ہیں۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ انسان پھول کو دیکھے، پھول کے رنگ کو پہچان لے، رنگ کی تعریف کرے، اس کی خوشبو کی تعریف کرے، اس کی پنکھڑیوں کی تعریف کرے، ہر چیز کی تعریف کرے، ایک ایک رنگ کو پہچان لے، لیکن بنانے والے کو پہچان نہ سکے، بنانے والے تک پہنچ نہ سکے، تو یہ در حقیقت دین کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھنڈے دل سے، بڑی تسلی سے، اپنے ہوش و حواس میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ پکے کافر ہیں، یہ پکے کافر لوگ ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جب روکو گے کہ دین کا مذاق نہ اڑاؤ، کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ ہی تم نے مذاق اڑانا ہے؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں، نہیں، ہم تو شغل میلہ کر رہے تھے، ہم کون سا دل سے کہہ رہے ہیں، ہمارا دل ایمان سے لبریز ہے، ہمارا عقیدہ پختہ ہے، جی ہم موحد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ بناؤ، تمہاری زبانوں سے جو لفظ نکل گئے وہ اب واپس نہیں آ سکتے، تم دائرہ ایمان سے نکل چکے ہو۔ قد کفرتم، یقیناً تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، اب تمہارا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ بات جہاں سے اچھی ملے اسے قبول کرنا ہے، نصیحت کو قبول کرنا سیکھ لیجئے۔ انسان جتنا جھکتا ہے، وہ کہتے ہیں جھکے کو پھل لگتا ہے، جتنا انسان جھکتا ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کو بلند کر دیتے ہیں، اور یہ حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ کوئی آپ کو دلیل دے دے، کوئی بات آپ کے سامنے آ جائے، تو بجائے مذاق اڑانے کے، جیسے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی سنیوں کی حدیثیں ہیں، یہ وہابیوں کی حدیثیں ہیں، یہ فلاں کی حدیثیں ہیں، یہ فلاں کا ترجمہ ہے، تو ایسا نہیں۔ اپنی ہار تسلیم کر لینا اصل جیت ہوتی ہے، یہ مان لینا کہ میں غلط تھا، اپنی غلطی کو سدھار لینا، یہ سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں فرقہ بازی کے اندر ڈالے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، اور لوگوں کے اندر، اپنے اندر اس کردار کو تلاش کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی اس کردار کو مکمل نہیں کیا، آگے اس کی مزید نشانیاں بھی آئیں گی، اللہ ہمیں سمجھنے کی